پھر اس نے گھوڑے پر زین کسی اور اس پر سوار ہو کر جس جگہ شہزادی کو چھوڑ کر گیا تھا اس طرف چل پڑا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو یہ دیکھ کر چکرا گیا، وہاں نہ شہزادی ہے اور نہ ہی خیمہ۔ یہ دیکھ کر امرو کو بحیروی ڈائن پر سخت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اس ذلیل ڈائن کو ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے گی۔ اس کے بعد امرو یار دوبارہ سونا پور کی طرف چل دیا۔ جب وہ سونا پور کی حدود میں پہنچا تو اسے کچھ فاصلے پر 3 محافظ جادوگر نظر آئے۔ اس وقت امرو نے ایک ڈائن کا بھیس بدل رکھا تھا۔ محافظوں نے ڈائن سے کہا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ امرو بولا، میں بحیروی ڈائن کی خالہ کی چچی کی دادی ہوں اور مجھے جادو کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ اس نے غدار امرو یار کو لوٹا ہے، اس لیے اب اسے مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ یہ سن کر محافظوں نے کہا، گستاخی معاف، اگر ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو فرمائیں۔ امرو نے کہا، مجھے ایک آدمی چاہیے جو مجھے بحیروی ڈائن کے گھر تک پہنچا دے۔ یہ سن کر ان میں سے ایک محافظ فوراً بولا، چلیے میں چلتا ہوں۔ چنانچہ وہ امرو کے ساتھ بحیروی ڈائن کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں جب امرو کو آس پاس کوئی نظر نہ آیا تو اس نے اپنی زنبیل سے میٹھی گولیاں نکالیں۔ امرو نے برفی محافظ کو دیتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے کہ تم نے میرے ساتھ آنے کی تکلیف کی ہے۔ محافظ نے میٹھی گولیاں دیکھیں تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے جلدی جلدی میٹھی گولیوں کو چٹ کر لیا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے نیچے آ گرا۔ کیونکہ میٹھی گولیوں میں سفوف بے ہوشی کی ملاوٹ تھی، امرو نے جلدی سے رنگ و روغن عیاری نکالا اور اپنی شکل تبدیل کر کے محافظ جیسی بنا لی اور محافظ کی شکل اپنی جیسی بنا لی۔ پھر اس نے محافظ کو گھوڑے پر لادا اور بحیروی ڈائن کے محل جا کر پہنچا، کیونکہ اس نے محافظ سے بحیروی ڈائن کے محل کا پتہ پہلے ہی دریافت کر لیا تھا۔ محل کے دروازے پر 2 محافظ کھڑے تھے۔ امرو نے ان سے کہا، میں بحیروی ڈائن سے ملنا چاہتا ہوں، تم جا کر اسے اطلاع کرو۔ ایک محافظ اندر چلا گیا، پھر واپس آیا اور بولا، بحیروی ڈائن نے تمہیں اندر بلایا ہے۔ امرو اندر داخل ہو گیا۔ بحیروی ڈائن اپنے کمرے میں موجود تھی۔ امرو نے اسے کہا، میری خالہ، یہ بدبخت امرو آپ کو مارنے کے لیے ایک ڈائن کے روپ میں اس طرف آ رہا تھا، لیکن مجھے علم ہو گیا اور میں نے اسے قتل کر دیا۔ اب میں اسے منتری دیو کے پاس لے جاؤں گا اور ان سے منہ مانگا انعام حاصل کروں گا۔ بحیروی ڈائن بولی، تم نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام طوفان جادوگر ہے، امرو نے جواب دیا تو بحیروی ڈائن بولی، بھائی طوفان، امرو کو میرے حوالے کر دو، میں اس کے عوض تم جو چاہو گے انعام دوں گی۔ میں نے خود اسے منتری دیو کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں، لیکن انعام میں تمہیں واپس آ کر دوں گی۔ امرو رضامند ہو گیا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہاں آرام کرتا ہوں۔ اپنے محافظوں سے کہا کہ وہ اندر نہ آئیں اور میرا ہر حکم مانیں۔ بحیروی ڈائن نے کہا، بہتر، میں سب کو سمجھا دیتی ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام محافظوں سے کہا کہ بغیر اجازت اندر نہ آنا اور امرو کا ہر حکم ماننا۔ اس کے بعد بحیروی ڈائن نکلی، امرو کو لے کر منتری دیو کے پاس چلی گئی۔ بحیروی ڈائن کے جانے کے بعد امرو اٹھا اور تمام کمروں کی تلاشی لینے لگا۔
اس سے جس قدر بھی قیمتی سامان ملا اس نے سب اپنی سلیمانی زنبیل میں ٹھونسا اور ایک محافظ کو بلا کر اسے حکم دیا کہ میرے لیے کوئی تیز رفتار گھوڑا لاؤ، میں سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ محافظ اس کے لیے گھوڑا لے آیا اور عمرو اس پر سوار ہو کر رفع چکر ہو گیا۔ ادھر بھیروی ڈائن منتری دیو کے پاس پہنچی اور اس نے نکلی عمرو کو منتری دیو کے قدموں میں ڈال دیا اور بولی، بادشاہ، میں آپ کے ازلی دشمن کو مار کر لے آئی ہوں، اس کے عوض مجھے کم از کم 10 لاکھ اشرفیاں انعام ملنا چاہیے۔ منتری دیو کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھیروی ڈائن عمرو یار کو مار کر لے آئی ہے۔ اس نے کچھ پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین سے ایک پتلا نکلا۔ کیا ہے میرے بادشاہ؟ اویلے نے انسانی آواز میں کہا۔ عمرو کہاں ہے؟ کیا وہ مر گیا؟ منتری دیو نے پوچھا۔ نہیں بادشاہ، وہ بھیروی ڈائن کے محل سے تمام سامان لوٹ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر بھیروی ڈائن مارے صدمے کے وہیں مر گئی۔